آج کے اس تجزیے میں ہم کائنات کی ایک ایسی شاندار تاریخ کا جائزہ لینے والے ہیں جو دراصل ہم سب کی بنیاد ہے، دنیا کے سب سے پہلے انسان کی کہانی۔ یہ محض کوئی عام تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا عظیم و شان سفر ہے جو آسمانوں کی بلندیوں سے شروع ہو کر اس زمین تک پہنچتا ہے۔ ایک ایسا سفر جس میں انسانیت اور تخلیق کے بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو چلیے بالکل شروع سے آغاز کرتے ہیں۔ آئیے ذرا انسان کی آمد سے بہت پہلے کے دور کا تصور کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب کائنات میں انسان نہیں بستے تھے تب کیا تھا؟ جب بالکل کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ کی ذات موجود تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ دے، اور اس قلم نے کیا لکھا؟ اس نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لوح محفوظ میں درج کر دیے۔ کائنات کا یہ ابتدائی منظر اپنے اندر ایک زبردست اور خاموش طاقت کا احساس دلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس باقاعدہ کائنات کی تخلیق کا آغاز کیسے ہوا؟ 6 دنوں پر محیط یہ تخلیقی مرحلہ اپنے آپ میں ایک مکمل داستان ہے۔ یہ پوری تخلیق کس قدر منظم انداز میں ہوئی یہ جان کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ ہفتے کے دن زمین کو پیدا کیا گیا، اور جب زمین وجود میں آ کر کانپنے لگی تو اتوار کے دن اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی گئیں، پیر کو درخت پیدا ہوئے، منگل کو بیماریاں اور تکالیف، بدھ کے دن نور کو پیدا کیا گیا، اور پھر جمعرات کو زمین پر مختلف جانور پھیلا دیے گئے۔ اس پوری ترتیب میں سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد جب انسان کی باری آئی تو اس سے پہلے ہی زمین کو انسان کی تمام تر ضروریات کے ساتھ مکمل طور پر تیار کر لیا گیا تھا۔ لیکن انسان اس کائنات میں اکیلا نہیں تھا۔ اگر ہم انسان سے پہلے کی مخلوقات پر نظر ڈالیں تو 2 بڑے نام سامنے آتے ہیں، اور ان کا آپس میں تقابل انتہائی حیران کن ہے۔ ایک طرف فرشتے ہیں جو خالص نور سے بنے ہیں، جن کا ٹھکانہ آسمان ہے اور وہ مکمل طور پر فرما بردار ہیں۔ دوسری طرف جنات ہیں جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا۔ جنات انسانوں سے بھی لگ بھگ 2000 سال پہلے سے موجود تھے، لیکن جب انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا تو فرشتوں کے ایک لشکر نے انہیں زمین سے ہٹا کر سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، اور انہی جنات میں سے ایک کردار ابلیس کا تھا جس نے آگے چل کر پوری تاریخ کا رخ موڑ دینا تھا۔ اور پھر وقت آتا ہے تاریخ کے اس اہم ترین باب کا، یعنی تخلیق آدم اور زمین پر ایک نائب کا تقرر۔ جب زمین پر انسان کو بسانے کا اعلان ہوا تو فرشتوں نے ایک فطری خدشہ ظاہر کیا کہ شاید یہ نئی مخلوق زمین پر فساد اور خون ریزی کرے گی، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا جو جواب تھا وہ آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس ایک جملے میں یہ گہری حکمت چھپی تھی کہ انسان کی تخلیق کے پیچھے محض دنیا میں رہنا اور بسنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا اعلیٰ خدائی منصوبہ ہے جو اس وقت فرشتوں کی سمجھ سے بھی بالاتر تھا۔ انسان کی تخلیق کے لیے جو مٹی استعمال ہوئی اس نے ایک بہت ہی دلچسپ جسمانی سفر طے کیا۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا۔ پہلے وہ بالکل خشک مٹی تھی جسے تراب کہا گیا، پھر پانی ملنے پر وہ طین یعنی گیلی مٹی بنی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلی آئی اور وہ کالی اور بدبودار ہو کر مسنون بن گئی، اور آخر میں سلسال کہلائی، یعنی آگ پر پکی ہوئی ایسی مٹی جو بجانے پر کھنکھناتی ہے۔ اور ہاں، ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہ مٹی پوری دنیا کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے انسانوں کی جلد کے رنگ اتنے مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا تو کوئی گندمی۔ جب یہ مٹی کا ڈھانچہ تیار ہو کر کھڑا ہوا تو اس کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ یہ ایک بے جان مگر انتہائی پر روب ڈھانچہ تھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ وہ اس کا بغور معائنہ کر رہا تھا۔ جب ابلیس نے اس ڈھانچے کو بجایا تو اسے وہی کھنکھناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ ڈھانچہ اندر سے خالی ہے، یعنی اس کا پیٹ ہے، اور پیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ مخلوق اپنی خواہشات پر پوری طرح قابو نہیں رکھ پائے گی۔ ذرا سوچئے، ابھی جسم میں روح پھونکی بھی نہیں گئی تھی اور دشمنی اور سازش کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اس ڈھانچے میں روح پھونکی گئی۔ یہ بیداری بڑی ہی حیرت انگیز تھی۔ جیسے ہی روح سر تک پہنچی، آدم علیہ السلام کو فوراً چھینک آئی، اور ان کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ تھا الحمدللہ۔ جب روح آنکھوں تک آئی تو انہوں نے جنت کے شاندار پھلوں کو دیکھا۔
لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ روح ابھی ٹانگوں تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ انہیں پیٹ میں بھوک کی شدت محسوس ہونے لگی اور وہ پھلوں کی طرف لپکے۔ یہیں سے پہلی بار انسان کی اس فطرت کا ظہور ہوا، جس میں شکر گزاری تو ہے لیکن ساتھ ہی ایک جلد بازی بھی شامل ہے۔ آدم علیہ السلام کے مکمل کھڑے ہونے کے بعد جو واقعہ پیش آیا، اس نے کائنات کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ابلیس کا تکبر عیاں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو سجدے کا حکم دیا تھا، سب جھک گئے، فرشتے بھی جھک گئے، لیکن ابلیس اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس نے براہ راست خدائی حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کی دلیل کیا تھی؟ اس نے کہا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اسے یقین تھا کہ چونکہ وہ آگ سے بنا ہے، اس لیے وہ مٹی سے بنی اس نئی مخلوق سے کہیں زیادہ برتر ہے۔ بس یہی وہ مقام تھا جہاں کائنات کا سب سے پہلا گناہ سرزد ہوا، اور وہ گناہ تھا تکبر یعنی غرور۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تکبر ہی دراصل تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اسی نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگ لی تاکہ وہ اسی انسان کی گھات میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر اسے گمراہ کر سکے۔ ابلیس کی اس کھلی دشمنی کے اعلان کے بعد جنت سے زمین تک کے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جنت میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھانے کے بعد ہمیں ایک بہت ہی گہرا اور واضح فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ابلیس سے غلطی ہوئی تھی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا، بہانے بنائے اور ہمیشہ کی دشمنی پر اتر آیا۔ لیکن دوسری طرف جب آدم اور حوا سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کوئی تکبر نہیں کیا، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا، شدید شرمندگی محسوس کی اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ یہاں سب سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ غلطی کرنا انسانی فطرت میں شامل ہے، لیکن غلطی کے بعد معافی مانگ لینا ہی انسان کو شیطان کے تکبر سے الگ کرتا ہے۔ معافی تو مانگ لی گئی اور توبہ بھی قبول ہو گئی، لیکن خدائی فیصلے کے مطابق انہیں بہرحال زمین پر اتارا گیا۔ ان کا وہ جنتی نورانی لباس چھن چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کو ہند یعنی موجودہ انڈیا کے علاقے میں اتارا گیا اور حوا علیہ السلام کو جدہ کے مقام پر۔ یہ ایک طویل اور تکلیف دہ جدائی تھی۔ زمین پر ایک دوسرے کی لمبی تلاش کے بعد بالآخر وہ میدان عرفات میں دوبارہ ملے، جہاں سے ان کی اس دنیاوی زندگی کا اور ایک نئے کٹھن سفر کا آغاز ہوا۔ میدان عرفات کی اس ملاقات کے بعد زمین پر انسان کی باقاعدہ زندگی اور پہلے خاندان کی بنیاد پڑی۔ زمین پر انسانی نسل کیسے پھیلی؟ اس کی شروعات 40 کے ہندسے سے ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 حملوں میں کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر مرتبہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے، اور بالکل اسی طرح انہی بچوں سے زمین پر اس انسانی نسل کا تیزی سے پھیلاؤ شروع ہو گیا۔ زمین پر ان ابتدائی ایام میں کئی بڑے اور اہم واقعات رونما ہوئے۔ ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے اس بچی ہوئی مٹی سے کھجور کا درخت پیدا کیا جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت بچ گئی تھی۔ پھر اس خاندان پر دنیا کا پہلا اور سب سے بڑا صدمہ اس وقت ٹوٹا جب قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس المناک واقعے نے آدم علیہ السلام کا دل اندر تک توڑ دیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ اللہ نے انہیں شیت علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا کیا جس کے نام کا مطلب ہی اللہ کا تحفہ ہے، اور پھر انہی شیت علیہ السلام نے نبوت کے اس پاکیزہ سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ہر انسان کی طرح دنیا کے پہلے انسان کا بھی آخری وقت قریب آیا۔ ان کا یہ آخری سفر بھی کئی حیرت انگیز رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اگر ہم ان کی کل عمر کا حساب دیکھیں تو یہ واقعہ ہمیں گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی مقدر کی گئی کل عمر 1000 سال تھی۔ جب وہ جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی تمام آنے والی اولاد دکھائی تھی۔ اس دوران انہوں نے اپنے ایک پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت مختصر عمر دیکھی تو اللہ سے درخواست کی کہ میری عمر میں سے 40 سال انہیں دے دیے جائیں، اور یوں آدم علیہ السلام نے دنیا میں 1000 کے بجائے 960 سال کی عمر گزاری۔ جب آدم علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت قریب آیا اور ان کے بیٹے اپنے بیمار والد کے لیے جنت کا پھل تلاش کر رہے تھے تو موت کا فرشتہ ان کے پاس آ پہنچا۔ یہاں انسان کی ایک اور فطرت پوری طرح عیاں ہوئی۔ آدم علیہ السلام کچھ لمحوں کے لیے بالکل بھول گئے کہ وہ اپنے 40 سال حضرت داؤد کو دے چکے ہیں۔ انہوں نے حیرت سے فرشتے سے پوچھا کہ ان کی 1000 سال کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی موت کیسے آ سکتی ہے؟ اور یہ بھول جانے کی جو عادت ہے نا، یہ آج تک ہم سب انسانوں کے اندر وراثت کی طرح موجود ہے۔
جب فرشتے نے انہیں وہ بات یاد دلائی تو انہوں نے بخوشی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ ان کی آخری رسومات بالکل آسمانی طرز کی تھیں۔ فرشتوں نے انہیں جنت کی خوشبوؤں سے غسل دیا، حضرت جبرائیل میں خود نماز جنازہ پڑھائی اور پھر انہیں پوری عزت و احترام کے ساتھ زمین میں دفن کیا گیا۔ اس حوالے سے تاریخ کا ایک اور حیرت انگیز پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ صدیوں بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں وہ عظیم طوفان آیا تو ان کے اور حضرت حوا کے مبارک جسموں کو کشتی میں پوری حفاظت کے ساتھ منتقل کیا گیا تھا تاکہ انہیں محفوظ مقام پر دوبارہ دفن کیا جا سکے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد ایک سوال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی یہ عظیم الشان تاریخ، کیا یہ محض کوئی گزرا ہوا پرانا قصہ ہے، یا پھر آسمانی بلندیوں سے لے کر دنیاوی مشکلات تک کا یہ طویل سفر آج کے انسان کی روزمرہ کی جنگ کی ہو بہو عکاسی کرتا ہے؟ وہی جنگ جو انسان ہر روز اپنے تکبر، اپنی نفسانی خواہشات اور اللہ کی معافی کے درمیان لڑتا ہے۔ یہ پوری تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی، ہماری فطری کمزوریاں کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سچی توبہ کا وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں واپس اسی بلندی تک لے جا سکتا ہے۔ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔